با ادب با نصیب مؤلف پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی محتمم دارالعلوم جنگ باب 3 بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اگر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جلوہ افروز نہ ہونا ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سما سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدی، پختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغ و زار، نباتات و جمادات، جواہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں تو لاکھوں لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، فخر موجودات کائنات سید الاولین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ستورہ صفات ہے کہ جن کی خاطر کائنات ہستی و بود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا ہار پہنایا گیا، جن کو رفعنا لک ذکرک کا تاج پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جتنی درختوں کے ہر ورق کو زینت ملی، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر ورق کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے حضرت ابراہیم کو سعادت کا تمغہ ملا، جن کا کلمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندہ تھا، جن کے حسن و جمال کا پرتو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جن کے قرب کا ایک لحظہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ بنا، جن کی عفت کا شمع عصمت یحییٰ علیہ السلام کا جلوہ بنا، جن کے دفتر حکمت کی ایک سطر حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی، جن کا وجود مسعود، دعائے خلیل اور نوید مسیحا بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہہ کا اسفہ معقول بنا، جن کی ولادت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بجھے، جن کی زبان فیض ترجمان سے گہواروں میں اللہ اکبر کے الفاظ صادر ہوئے، جن کو بعثت سے قبل ہی صادق امین کو لقب ملا، جن کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند دولخط ہوا، جن کی رسالت کی گواہی جمادات نے بھی دی، جن کے حصے میں معراج کی عظمت آئی، جن کے در اقدس کے خاک نشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، جن کے خرمن ایمان کے ریزہ چین فاروق اعظم بنے، جن کے حیا کی کرن سے عثمان ذی نورین بنے، جن کے بحر علم کی چھینٹوں سے علی المرتضیٰ باب العلم بنے، جن کے شہر کو رب کائنات نے
بلد آمین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب مبین کہا، جن پر رب کریم اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن کی امتوں کو خیر الامم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس خاص خاصان رسول کے آداب بجا لانے کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے تجھ سے ایک گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ قرآن مجید سے مثالیں۔ مثال نمبر 1، ادب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن مجید میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے بلند آواز میں گفتگو کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کیا کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چہک کر یا تڑخ کر بات کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ خلاف ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرو تو نرم آواز سے، تعظیم و اکرام کے لہجے میں، ادب و شائستگی کے ساتھ۔ دیکھو، ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد اپنے استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کس طرح بات کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدر پیش آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت حقارت جانے کا خدشہ ہے۔ مسند بزاز میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اب تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بات کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ در منصور میں ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دھیمی آواز کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ انصار کے بلند آواز خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے، برا حال ہے، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا تھا، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں جہنمی بن گیا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جا کر کہہ دو کہ آپ ہرگز جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ یعنی قدرتاً بلند آواز شخصیت ہونے کی وجہ سے دوران گفتگو آواز قدرے بلند ہو گئی تو معاف کر دیا جائے گا، تاہم اپنی طرف سے آواز پست رکھنے کی کوشش کرو کہ یہی ادب کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب جس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں لازم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لازمی ہے۔ آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مواجہہ شریف کے سامنے والی دیوار پر یہ آیات لکھی ہوئی موجود ہیں۔ زائرین کو چاہیے کہ
روزہ انور پر حاضری کے وقت صلاۃ السلام پڑھتے وقت اپنی آواز کو پست رکھیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ادب گاہ ست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردن می آید جنید با یزید ایجا۔ مثال نمبر 2، قرآن مجید میں جہاں سابقہ امتوں کی اپنے انبیاء کرام سے گفتگو بیان کی گئی ہے، وہاں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر خدا کو نام لے کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ مثلاً بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یوں کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار سکتا ہے؟ مندرجہ ذیل دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ نام لے کر پیغمبر خدا سے گفتگو کیا کرتے تھے، دوسرا انداز گفتگو بھی ایسا جیسا کہ وہ ایک دوسرے سے ہم کلامی کر رہے ہوں۔ چونکہ یہ بات سوئے ادب کے زمرے میں آتی تھی، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسے طرز کلام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قربان جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و فرما برداری اور حسن ادب پر کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے تو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہتے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے، فدا کا امی و ابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ مثال نمبر 3، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین مدینہ نے لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ نبی علیہ السلام سے سرگوشی کے انداز پہ بات کرتے۔ دیکھنے والے کو یہ تاثر ملتا کہ یہ بات کرنے والا بڑا اہم آدمی ہے اور کوئی خاص گفتگو کر رہا ہے۔ بعض سادہ لوگ مسلمانوں نے بھی غیر اہم باتیں کرنے کے لیے اس روش کو اپنا لیا۔ چونکہ یہ سب کچھ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا، لہذا اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ جب لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر یہ عادت ترک کر دی تو رب کائنات نے اس حکم کو منسوخ فرما کر مسلمانوں پر کشادگی فرما دی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حکم اترا تو منافقین نے بخل کی وجہ سے وہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشیاں کرنا تو خلاف ادب ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مثال نمبر 4، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والو، ہرگز آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں۔ اللہ رب العزت کی سچی فرما برداری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری میں مضمر ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا تعلق ادب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں امت مسلمہ کو وہ ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے، لہٰذا انہوں نے دلوں کے تقویٰ
کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری ادب کا اس قدر لحاظ کیا کہ کسی کام میں نبی علیہ السلام سے پہل نہیں کیا کرتے تھے۔ بات کرتے تو پست آواز کے ساتھ اور بیٹھتے تو اس طرح جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان کے سینے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور، ان کے روز و شب اعمال صالحہ سے بھرپور، اور ان کی زندگیاں بے ادبی سے کوسوں دور۔ اس لیے اس جماعت کے متعلق فرمان الہی صادر ہوا، وہی ہے جن کے دل چانچے اللہ نے ادب کے واسطے، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ مدرجہ ذیل مدرجہ بالا قرآنی آیات کو یکجا کر کے غور کیا جائے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک طرف تو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لانے کی آیات نازل فرمائی، اور دوسری طرف ان تمام امور کی یککنی فرمائی جو آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے۔ جہاں آداب بجا لانے کا حکم دیا، وہاں بے ادبی کی ممانعت بھی فرما دی، گویا پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کے امور کی وضاحت فرما دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں ایسی روشن مثالیں قائم کی ہیں کہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے روشنی کے مینار کا کام دیتی ہیں۔ درذیل واقعات مشت نمونہ از خروارے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ مثال نمبر 1، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مصالحت کی غرض سے مکہ بھیجا۔ خود بن نفس نفیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ سے تفصیلی بات چیت کی، مگر انہوں نے مسلمان کو عمرے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی دن کی مساعی و جمیلہ کے باوجود کوئی امید بر نہ آئی۔ سنادید قریش اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ چند ایک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ خود عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف سے روک دیا جائے اور میں خود طواف کر لوں۔ قریش مکہ کے دلوں پر یہ بات بجلی بن کر گری۔ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشق و ادب میں اتنا کمال نصیب ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ طواف کر آئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے، اگر میں وہاں ایک سال بھی ٹھہرا رہتا، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ حمزیہ میں کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کے طواف سے انکار کیا، چونکہ اس کی کوئی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ تھی، پس ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ید بزانے بیت رضوان میں اس نیک عمل کا بدلہ عطا کر دیا۔ تنہا طواف نہ کرنا ایسا جذبہ ادب تھا جس کے سبب ان کو طواف سے دگنا ثواب ملا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوب
ادب کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت حیا ادب میں دوسرے صحابہ پر سبقت لے گئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، اس وقت سے لے کر آج تک ادب کی وجہ سے میں نے دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ مثال نمبر 2، صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ مصالحت کی شرائط طے کر جا سکے۔ عروہ انتہائی ذہین اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچتے ہی اس نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا دوران وہ کن اکھیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرکتوں سکانات کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش مکہ کے پاس واپس آیا تو اس نے شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں درج ذیل تاثرات بیان کیے۔ اے میری قوم، اللہ کی قسم، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، اتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو وہ ان کے اصحاب میں سے کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی لینے کے لیے اصحاب رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں۔ جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں اصحاب رضی اللہ عنہ انہیں بڑی محبت و الفت اور ادب کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اس سے اچھے الفاظ میں دینی مشکل ہے۔ تعریف اگر کسی دشمن کی زبان سے نکلے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آفرین ہے ان مقدس ہستیوں پر جنہوں نے اپنے آداب و اخلاق کا لوہا دشمنوں سے بھی منوا لیا۔ ادب ایک تاج ہے جو اللہ تعالیٰ کے لطف و مہربانی سے ملتا ہے۔ اسے اپنے سر پر رکھ اور جہاں چاہے جا عزت پائے گا۔ مثال نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تاہم عمر میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں؟ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بڑے ہیں اور مرتبہ والے ہیں، البتہ میری عمر زیادہ ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی منقول ہے۔ حضرت عثمان نے عمر کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی صحابی سے پوچھا، تم بڑے ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے جواباً کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، البتہ میں پیدائش میں ان سے پہلے ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام گفتگو میں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جذبہ ان کے انگ انگ میں اس طرح سما چکا تھا کہ روانی کلام میں بھی خلاف ادب کوئی ہی لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ مثال نمبر 4، شمائل
ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کسی شدید ضرورت اور تقاضے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا تو وہ ذرائع ادب اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا کہ اطلاع بھی ہو جائے اور زیادہ آواز کہیں طبیعت میں گرانی کا باعث بھی نہ بنے۔